مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کافر لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہڈی اور ریزہ ریزہ ہو جاویں گے تو کیا ہم دوبارہ پھر سے اثر نو زمین سے اٹھائے جاویں گے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہے تو پتھر بن جاؤ یا چاہے تو لوہا بن جاؤ یا تم ایسی مخلوق بن جاؤ جس کو تم اپنے سینوں میں اپنے دلوں میں بڑی بھاری سمجھتی ہو، تب بھی ہم تم کو دوبارہ اٹھاویں گے۔ بس یہ لوگ کہتے ہیں کون ہے جو ہم کو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھاوے گا؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جس پروردگار نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی اچھی طرح سے قادر ہے۔ جب آپ یہ بات ان کے سامنے کہو گے تو یہ لوگ آپ کے سامنے اپنے سروں کو ہلا ہلا کر یوں کہیں گے کہ کب ہے وہ قیامت کا دن اور کب آئے گا وہ دن؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان قریب تیرا رب اسے جلد ہی لے کر آنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 49، 50 اور 51 نمبر کی آیت کریمہ۔ اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کے ان حال کو ذکر کیا تھا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو جب ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، اور اللہ رب العزت ہدایت سے ان کو محروم رکھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری باتیں ذکر کر کے اخیر میں یوں فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یعنی کبھی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مسحور کہتے ہیں، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، آپ کے لیے الگ الگ مثالیں بیان کر کے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوئے، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے راستہ نہیں پایا، لہذا ہم نے ان کو ہدایت سے محروم کیا ہے، لہذا جب یہ ہدایت سے محروم ہیں تو ہم ان کو ضرور ضرور ذلیل کر کے رہیں گے۔ یہ باتیں اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی تھی۔ آگے والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ باس بادل موت کو ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے بہت سی مرتبہ سنا کہ پورے قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 چیزوں کو ذکر کیا۔ قرآن کا خلاصہ کہا کہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار۔ اس صورت میں ہم کئی آیتوں سے اس حالت میں گزرے کہ اس میں اللہ نے زبردست اپنی توحید کو ذکر کیا، اپنی کبریائی کو، اپنی بزرگی کو، اپنی عبادت کو، ان ساری چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پر رسالت،
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا دنیا میں آنا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے تعبیر کیا۔ اور تیسری چیز جو باس بعد الموت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، ایمان والوں کے ایمان میں جس طرح توحید ایک اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح باس بعد الموت بھی ایک اہمیت رکھتا ہے کہ ایمان والا جن چیزوں کے باب میں یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس میں سے ایک چیز مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ کافر لوگ، مشرک لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ یہ اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آدمی مٹی ہو جاوے گا، ریزہ ریزہ ہو جاوے گا، ذرہ ذرہ بن جاوے گا، اس کے بعد اس کا دوبارہ اٹھایا جانا ممکن نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے یہاں جو لوگ جو ہے وہ دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، تو ان کے یہاں بھی آج کسی نہ کسی درجے میں یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ انسان جب مٹی ہو گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ انسان ہونے کی حالت میں نہیں اٹھایا جائے۔ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ دوسرے جنم اس کے ہوں گے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور جیسی زندگی یہ گزار کر جاتا ہے ایسا اس کو دوسرا جنم ملتا ہے۔ تو لہذا ان لوگوں کا بھی کسی نہ کسی درجے میں عقیدہ یہی ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں اٹھایا نہیں جائے گا۔ اور ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سارے کے سارے انسانوں کو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ساروں کو، چاہے وہ زمین کی تہ میں ہو، سمندر کی جو ہے وہ سمندر کے پانی میں ہو، ہواؤں کے اندر ہو یا کسی بھی جگہ ہو، اللہ سب کو دوبارہ اٹھاویں گے اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کھڑا کریں گے، اسی جسم کے ساتھ، اسی صورت کے ساتھ، اسی حیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر کی طرف سب کو لاویں گے۔ جیسا کہ ہم نے مشکات شریف کی روایت سے کئی مرتبہ سنا کہ آدمی کی پیٹھ کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، وہاں پر ایک مادہ ہوتا ہے، وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے۔ انسان جب دفن کر دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آہستہ آہستہ اس کی ساری چیزوں کو مٹی کر دیتا ہے۔ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان کا پیٹ سب سے پہلے پھٹتا ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے چیز جو پھٹتی ہے کہاں کہ وہ پیٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر رطوبت زیادہ ہوتی ہے، گندگی زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے سب سے پہلے پیٹ پھٹ کر جو ہے وہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کا سارا بدن مٹی بن جاتا ہے اور اس کی ہڈیاں تک بھی مٹی بن جاتی ہے۔ لیکن انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس، حدیث شریف کے اندر موجود ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک ذرہ، ایک مادہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک باقی رکھے، اور قیامت تک باقی رہے گا، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلی حیات پر دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ کھڑا کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں سے ہے۔ انسان تو عاجز ہے کہ ایک چیز جو پہلی مرتبہ اس نے بنائی تھی اگر وہ ٹوٹ جاوے، فنا ہو جاوے، تو اس کے جیسی نہیں بنا سکتا، تو اس کے جیسی نہیں بہو ایسی نہیں بنے گی، تھوڑا بہت آگے پیچھے ایک دورے کا فرق تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بشر کو، اسی انسان کو، آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والوں کو، کالے، گورے، لمبے، اونچے، ناٹے، پستہ قد، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھاوے گا، اسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور کافر اور مشرک اس کا انکار کرتے تھے، اور وہ لوگ تعجب کے طور پر یوں پوچھتے تھے کہ کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ ایک انسان مٹی ہو گیا، ریزہ ہو گیا، اب وہ ذرات اس کے ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد کوئی دوبارہ اٹھتا ہے اور کوئی دوبارہ کھڑا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اسی کا جواب دیا اور یوں فرمایا کہ دیکھو، ہڈی تو ایک نرم چیز ہے کہ اس کے اندر گلنے کی اور مٹنے کی صلاحیت ہے۔ تمہاری طاقت ہو تو تم پتھر بن جاؤ، کہ مٹی کے اندر پتھر اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے۔ تمہاری طاقت ہو تم لوہا بن جاؤ، اگر تم طاقت رکھتے ہو پتھر بننے کی تو پتھر بن جاؤ، لوہا بننے کی طاقت رکھتے ہو تو لوہا بن جاؤ، ہم اس کے بعد بھی تم کو دوبارہ اٹھاویں گے، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بہت اچھے انداز میں ذکر کیا، فرمایا کہ وقالو، یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ کہتے ہیں، اذا كنا عظاما ورفاتا، کیا اگر ہم ہڈی ہو جاوے
اور ریزہ ریزہ ہو جاوے، یعنی مٹی کے اندر ہم گل سڑ کر بالکل ختم ہو جاوے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا پھر بھی وہ ہم کو دوبارہ نئی تخلیق دے کر پیدا کرے گا؟ یعنی تم کہتے ہو، یعنی یہ بات بھی یہ لوگ مذاق کے طور پر کہتے ہیں، یہ لوگ تعجب کے طور پر نہیں، مذاق کے طور پر کہتے تھے. جیسا کہ عاص ابن وائل کے باب میں سنا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوسیدہ ہڈی، ایک پرانی ہڈی لے کر آیا اور ہاتھ میں لے کر آیا اور اس کو ایسا ملا اور مل کر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور ریزہ ریزہ کر کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہتے ہو کہ یہ مٹی اور یہ ریزہ اور یہ ہڈی اس کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت بھی سورہ یاسین شریف کے آخری صفحے کی آیت اتار کر یوں فرمایا کہ جس پروردگار نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پروردگار دوسری مرتبہ پیدا کرنے پر اس سے زیادہ قادر ہے. لہذا یہاں پر فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا جب ہم ہڈی ہو جاویں گے اور ریزہ ریزہ ہو جاویں گے تو کیا ہم دوبارہ نسر نو پیدا کیے جاویں گے، کھڑے کیے جاویں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا جی چاہے تو پتھر بن جاؤ یا تمہارا جی چاہے تو لوہا بن جاؤ، کہ تمہاری طاقت ہو تو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ. اس لیے کہ پتھر مٹی کے اندر گلتا سڑتا نہیں ہے، اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، اور لوہے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ لوہا اپنی جگہ پر برقرار رہتا ہے، اور دنیا کا 1/3 نظام لوہے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتا ہے، کہ دنیا کا نظام لوہے سے چلتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل سورۃ الحدید نازل فرمائی، لوہے کے متعلق وہاں پر ذکر کیا اور فرمایا فیہ منافع للناس، کہ ہم نے اس لوہے کے اندر بہت سارے منافع رکھے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ نے انسان کو سوجھ بوجھ عطا فرمائی. اتنی بڑی بڑی عمارتیں لوہے کی وجہ سے رکی ہوئی رہتی ہے، اور لمبی لمبی عمارتیں لوہے کی وجہ سے وجود میں آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تمہارا جی چاہے تو تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا ایسی مخلوق بن جاؤ جس کو تم اپنے دلوں کے اندر بہت بڑا سمجھتے ہو، کہ جس کا ختم ہونا ناممکن ہو، یا ایسی کوئی مخلوق بن جاؤ جس کے اوپر زوال نہ آنے والا ہو، یا جس کو اپنے دل کے اندر تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو وہ بن جاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی ہم تم کو دوبارہ اٹھاویں گے اور ہم تم کو دوبارہ کھڑا کریں گے. اسی کو یہ کہہ رہے فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کون ہے وہ ذات جو ہم کو دوبارہ پیدا کرے گی، دوبارہ اٹھاویں گی، وہ کون ذات ہے؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشموں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے. ایک تو عالم ارواح کے اندر سارا انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، کہ سب روحوں کو اس وقت جمع کیا اور اس سے ایک عہد لیا. اس میں مسلمان بھی تھے، کافر بھی تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کی روحیں وہاں پر موجود تھی. ایمان والوں کی روحیں سفید لباس میں یعنی سفید رنگ میں تھی، اور جو ہے وہ کافروں کی روحیں سیاہ رنگ میں تھی. اور اس وقت اللہ نے ہر ایک سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ہم سب نے اس وقت بیک وقت کہا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں آپ ہمارے پروردگار. تو ایک وہ وقت تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو جمع کر سے ان کے عہد لیا. ایک وقت انسان کا دنیا کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیدا کرتا ہے، اس کو انسان بناتا ہے، کہ اللہ رب العزت کی قدرت کے کرشموں میں سے. اسی لیے صاحب تفسیر مظہری نے یہ بات نقل کی، ہم نے بہت سی مرتبہ سنا کہ کوئی دنیا کے اندر آج تک ایسی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے جو پانی کے اوپر ڈیزائن کر کے بتاوے، اور ایسی ڈیزائن کہ جو ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہو. ایک اللہ کی قدرت ہے کہ جو ناپاک نطفے پر جو پانی کا ایک قطرہ ہے ڈیزائن کرتی ہے اور انسان کو وجود دیتی ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. لہذا فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آپ کہہ دیجئے وہی ذات جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور پیدا کر کے دکھاوے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب
اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے انسانوں پر موت طاری ہو جائے گی، سب مر جائیں گے، مٹی میں دفن ہو جائیں گے، اور پھر اس کے 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، سب اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو کر، اپنی اپنی مرنے کی جگہ سے کھڑے ہو کر میدان حشر کی طرف چل پڑے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، کوئی کسی سے راستہ نہیں پوچھے گا، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں دیکھے گا، سارے کے سارے لوگ ایک ہی حیات میں قبر سے اپنے مرنے کی جگہ سے اٹھیں گے، اور اٹھنے کے بعد سب میدان حشر کی طرف چل پڑے، سارے کے سارے لوگ میدان حشر کی طرف چلنے لگیں گے۔ میدان حشر کے باب میں مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے، بعض جگہوں پر فرمایا کہ ملک شام، جس کو ہم آج کل جو ہے وہ فلسطین اور اس کے اطراف کا علاقہ کہا جاتا ہے، کہا کہ وہاں ایک میدان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر بناویں گے، اور میدان حشر وہیں پر قائم کیا جائے گا۔ سارے کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد قدرت ہے، اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسا دوبارہ پیدا کر نہیں سکتا ہے۔ لہذا فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جس پروردگار نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جب حضور علیہ السلام کہا تو ان کے سامنے جب یہ بات کہیں گے اور ان کے سامنے پوری بات رکھیں گے کہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا تمہارے دل کے اندر کوئی ایسی چیز ہو وہ بن جاؤ اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت سے بچا لو، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہے گا کہ اس کے باوجود اللہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا اور تم کو دوبارہ اٹھاوے گا۔ تو یہ لوگ اپنے جو ہے وہ منہ یعنی اپنی گردن ہلا ہلا کر، جس کو اپنے کہتے ہیں نا کہ منڈی ہلا ہلا کر، کہا کہ وہ لوگ اپنی گردن ہلا ہلا کر حضور علیہ السلام سے یوں پوچھیں گے کہ وہ قیامت کے دن کب آئے گا، اور یہ پوچھنا بھی بطور مذاق کے ہوگا، بطور استہزاء کے ہوگا کہ کچھ آنے والا نہیں ہے، یعنی اپنے منہ کو ہلا ہلا کر، اپنی گردنوں کو ہلا ہلا کر یوں پوچھیں گے کہ فَسَيُنْضِدُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے سامنے اپنے سروں کو ہلا رہے ہوں گے، اپنے سروں کو ہلا رہے ہوں گے اور یوں کہہ رہے ہوں گے کہ متى ہو، وہ قیامت کا دن کب آئے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والا وقت کب آئے گا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے، کہ ان قریب وہ دن آ جائے گا، اور وہ دن آئے گا تو تم میں سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اسی وجہ سے فرمایا یوم یدعوکم، وہ دن ہوگا جس دن تمہارا پروردگار تم کو بلاوے گا، فتستجیبون بحمدہ، تم لوگ اس کی حمد کرتے ہوئے، اس کی تعریف کرتے ہوئے، جواب دیتے ہوئے آگے بڑھو گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم میں سے ہر ایک یہ گمان کر رہا ہوگا کہ میں قبر کی جو زندگی گزار کر آیا ہوں وہ بہت تھوڑی، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو قبر میں ہے اس کی زندگی کتنی لمبی ہوگی، اور ابھی جو ہے آج سے 50 سال پہلے جو دفن کیے گئے ہیں قیامت تک کتنی لمبی زندگی ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ بھی جب اپنی قبروں سے کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم قبروں میں بہت تھوڑی مدت ہے، یہ تھوڑا ٹائم، تھوڑا وقت جو ہے وہ گزار کر آ گئے۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا اور منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا یوم یدعوکم، وہ ایسا دن ہوگا جس دن تم کو تمہارا پروردگار بلاوے گا، یعنی تمہارا پروردگار تم کو طلب کرے گا، فتستجیبون بحمدہ، پس تم لوگ اس کی تعریف کرتے ہوئے جواب دو گے، یعنی اللہ کی حمد کرتے ہوئے آگے بڑھو گے، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تم یوں گمان کر رہے ہوگے کہ تم لوگ قبر میں بہت تھوڑی مدت رہے، تاکہ مدت جو ہے وہ تمہاری تو قبر کی مدت تم کو بہت ہلکی معلوم ہوگی قیامت کے معاملے میں۔ اور وہ واقعتاً جب آدمی میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو قیامت کے دن کو دیکھ کر، وہاں کی ہولناکیوں کو دیکھ کر دنیا کی زندگی کو بھول جائے گا، دنیا کی نعمتوں کو بھول جائے گا، دنیا کے رہنے کو بھول جائے گا، سب کچھ اس کو بھلا دیا جائے گا کہ وہ بہت معمولی سمجھے گا کہ میری دنیا کی زندگی بہت مختصر تھی اور مجھے تو موقع ملا ہی نہیں اور میں نے بہت کم زندگی گزاری۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَظُنُّونَ
اور تم لوگ یوں گمان کرو گے کہ ان لبثتم الا قلیلا، کہ تم لوگ بہت تھوڑے ٹھہرے ہیں۔ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو ذکر کیا۔ آگے اللہ رب العزت اور بھی جو ہے وہ شیطان کے متعلق کچھ باتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان آیتوں کے صدقے میں ہمیں بھی آخرت کے بعد میں مکمل طور پر یقین نصیب فرماوے، اور بعد الموت، مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔